اس سوال میں جو سوال میں نے آپ سے کیا جواب میں اب آپ نے یہ بات کہی کہ ہر وہ روایت جو قرآن کے خلاف ہو اس کو تسلیم نہیں کیا جائے گا، تو اسی ضمن میں میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ یہ اصول لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں ہے، تو آپ اس اصول کا ماخذ کیا بتانا پسند کریں گے؟ یہ تو آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ قرآن کریم کے اندر سورہ مائدہ کے اندر اگر اللہ جل جلالہ نے فضل فرمایا تو میں چشمہ تو نہیں ہے لیکن میں اس کو نکال سکوں، سورۃ مائدہ کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے، یہ ہے، یہ سورۃ مائدہ کے اندر آیت نمبر 48 ہے۔ اس سے پہلے اللہ جل جلالہ نے تورات انجیل اور زبور کی بات فرمائی ہے، زبور کی تو نہیں ہے لیکن تورات انجیل کی ہے۔ تورات اور انجیل کی بات اللہ نے فرمائی ہے کہ یہود نہ تورات کو مانتے تھے، عیسائی نہ انجیل کو مانتے تھے، اس کے اندر جو باتیں تھیں ان پر بھی عمل نہیں کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو اس جگہ میں جب تورات اور انجیل کا تذکرہ آیا تو اللہ جل جلالہ نے پیغمبر کو فرمایا کہ تمہیں میں نے ایسی کتاب دی ہے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے تورات اور انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے تو آپ کے پاس تو زبردست ایک ایٹم بم ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اے پیغمبر ہم نے آپ کے اوپر ایک ایسی کتاب نازل کی حق کے ساتھ جو آپ سے پہلی کتابوں کے لیے تصدیق کنندہ بھی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول ان کتابوں کے اندر انہوں نے رد و بدل کیا ہے، وہ تو سمجھتے ہیں کہ اس کتاب میں فلان کی تورات میں یا انجیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ اللہ کا عزیر اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تمہیں میں نے ایسی کتاب دی ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ آسمانی کتابوں پر بھی نگہبان ہے۔ تو اس مہیمنن کے نیچے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو قرآن آسمانی کتابوں پر نگران ہے تو زمینی کتابوں پر اس کو نگران نہ سمجھنا تو کفر ہے۔ یہ قرآن نے فرمایا ہے وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ، یہ قرآن کریم تمام آسمانی کتابوں پر بھی نگران ہے، چوکیدار ہے۔ جب یہ قرآن کریم پر یہ تمام کتابوں پر قرآن نگران ہے تو کیا بخاری، مسلم، ابو داود، نسائی، ترمذی اور صحاح ستہ، بیہقی، سنن الکبریٰ اور فلان یہ کیا تورات اور انجیل اور زبور سے بھی اونچی کتابیں ہیں؟ وہ تو اللہ نے بھیجی ہیں۔ ان پر جب یہ نگہبان ہے تو ان پر بطریق اولا نگہبان ہے۔ اسی آیت کے نیچے شیخ عبدالسلام رحمہ اللہ نے بھی لکھا ہے، وہ اہل حدیثوں میں بھی معتمد شخص ہے، پنچ پیریوں میں بھی معتمد ہے، میں سمجھتا ہوں مفسرین میں بھی کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے۔ ان کو ہم خدا نہیں سمجھتے، رسول نہیں سمجھتے۔ اور اس کے علاوہ میں نے اس آیت کے اوپر ایک عبارت رشید رضا کی بھی پیش کی تھی، اور امام ابو حنیفہ کی مسند کی ایک روایت کہ اس کی مسند کی ایک شرح لکھی ہے ملا علی قاری نے، اس نے اس پر لکھا ہے وَمِنْ أُصُولِهِ عِرْضُ أَخْبَارِ الْأَحَادِ عَلَى عُمُومَاتِ كِتَابِ اللَّهِ وَزَوَاهِرِهِ فَإِذَا خَالَفَ الْخَبَرَ عَامًّا أَوْ ظَاهِرًا فِي الْكِتَابِ أَخَذَ بِالْكِتَابِ وَتَرَكَ الْخَبَرَ عَمَلًا بِأَقْوَى الدَّلِيلَيْنِ لِأَنَّ الْكِتَابَ قَطْعِيُّ الثُّبُوتِ وَزَوَاهِرُهُ وَعُمُومَاتُهُ قَطْعِيَّةُ الدَّلَالَةِ عِنْدَهُ۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث مبارک بھی ہے، اس کو لوگ کیسے بھی سمجھتے ہیں، اذا جاءکم عنی بحدیث یا اذا سمعتم عنی حدیثا فاعرضوه علی کتاب اللہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جب تمہارے پاس میری کوئی حدیث سنا دی جائے تو اس کو اللہ کی کتاب پر پیش کرو، فما وافقہ، جو قرآن کے موافق نکلے، فانا قلتہ، تو وہ میں نے کہی ہوگی، وما خالفہ، جو اس کا مخالف نکلے، فلم اقلہ، وہ میں نے نہیں کہی ہوگی۔ یہ امام شافعی کی کتاب ہے الرسالہ، اس نے لکھا ہے 170 صفحہ کے اندر۔ اس کے علاوہ
زہرا ایک کتاب ہے، اس میں 219 کے اندر لکھا ہوا ہے، لیکن اس روایت کو چھوڑ دو، کوئی کہے گا ضعیف ہے۔ قرآن میں کئی آیتیں ہیں، مہیمنن علیہ ایک آیت میں نے بتائی، قرآن میں سورہ کہف کے اندر ہے قیمن ولم یجعل لہ عوجا، قیمن ولم یجعل لہ عوجا، یہ قرآن ٹیڑھا نہیں ہے، اللہ نے اس کتاب کو ٹیڑھا نہیں، جب کوئی چیز ٹیڑھی نہیں ہے تو وہ تو سیدھی ہوتی ہے نا۔ فرقان سے یہ مطلب لے سکتے ہیں؟ ہاں، فرقان کا بھی یہی معنی ہے، لیکن ٹیڑھا نہ ہونا، جو چیز ٹیڑھی نہ ہو تو وہ کیا ہوگی؟ سیدھی ہوگی۔ تو اللہ نے دوبارہ فرمایا قیمن، جب چیز سیدھی ہے پھر اس کو قیم کیوں کہا؟ اس لیے کہ دوسروں کو سیدھی کرنے والی ہے، پٹا ہے، فٹا، لکیریں سیدھا مارنے کے لیے بچے کو لوگ فٹا دیتے ہیں۔ تو یہ قرآن لوگوں نے پس پس ڈالا ہوا ہے، روایات کو اس کے اوپر سوار کیا ہوا ہے۔ قرآن میزان ہے، انہوں نے یہ رجال کو میزان ٹھہرائے۔ اگر رجال میزان تو ہے تو پھر آج تک اہل حدیث، دیوبندی، شافی، مالکی کا جھگڑا ختم کیوں نہیں ہوا؟ ہونا چاہیے کہ وہ کہے کہ بس یہ روایت ضعیف ہے اور عند المسلمین، تمام مسلمانوں کی نزدیک یہ ضعیف ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ میزان نہیں ہے۔ ہاں، ایک معاون علم ہے، رجال ایک اچھا کام ہے، یہ نہیں ہے کہ اس کو میں بے فائدہ سمجھتا ہوں، لیکن میزان نہیں ہے، میزان قرآن ہے۔ قرآن کے ذریعے جس چیز کو رد کیا جائے گا ساری دنیا اس کو رد سمجھے گی، بشرطے کہ جو قرآن کے ماننے والے ہو، تو یہ اس کا ماخذ قرآن ہے۔